عزیز طلباء و طالبات، یہ اتفاق نہیں بلکہ منظم انداز سے ویڈیوز بنانے کا سلسلہ اور اپلوڈ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج نیکی اور بدی، جو کہ تیسرا نمبر چیپٹر ہے کورس بھی CBSE بورڈ کی کتاب سے، اس کا باقی حصہ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ پارٹ 2 کا آج ویڈیو بنا کر اس کا اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت اہم چیپٹر ہے۔ اس میں کچھ الفاظ نامانوس اور ایسے الفاظ کا استعمال ہوئے ہیں جن الفاظ کا استعمال آج متروک ہو چکا ہے، جنہیں آج بول چال کی زبان ہو یا ادبی زبان میں ہو ان کا استعمال نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں یہ چیپٹر پوری کی پوری ہر لائن میں ایک نصیحت اور درس ملتا ہے، سبق آموز نظم ہے۔ اس وجہ سے ایک لفظی اعتبار سے جو معنوی پیچیدگیاں ہیں اور دوسرے اعتبار سے ایک اخلاقی تعلیم، صاف ستھری سوچ اور ایک پاکیزہ ذہنیت کی تصویر ہے یہ نظم، اس کو پڑھنا چاہیے، جس سے انسان بہت حد تک یہ پیمانہ اور اپنے عمل کا پیمانہ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے کے اعمال کیے، وہ اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ نظم کافی اہم ہے اور اس کا جو باقی حصہ ہے اس کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ یہ سبوں کو معلوم ہے کہ یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے اور اس میں 4 بند ہیں، ان میں سے 2 بند کا ویڈیو بنایا جا چکا ہے، دوسرا بند اور تیسرا اور چوتھے بند کی آج ایک تدریس کا سلسلہ چالو ہے۔ چنانچہ شروع کر رہے ہیں۔ جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے، جو غرق کرے پھر اس کو بھی یہاں ڈبکو کرنی ہے۔ شمشیر تیر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے، یہاں جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ اس میں جو پار اتارنا یہ محاورہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مصیبت میں کسی کو چھٹکارا دلانا یا کسی کی مصیبت میں مدد کرنا، مصیبت میں ساتھ دینا، ہاتھ بٹانا۔ تو جو پار اتارے اوروں کو یعنی دوسرے لوگوں کی مصیبت میں ساتھ دے، اس کی مدد کرے، اس کی بھی ناؤ اترنی ہے، یعنی اس کو بھی کوئی پار لگانے کے لیے تیار ہوگا۔ خدا کی مصلحت ہے کہ اس دنیا میں جو جیسا عمل کرتا ہے اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو کوئی اگر کسی کی مصیبت پہ ساتھ دے، اس کی مدد کرے، تو دوسرا بھی کوئی بندہ اس کی مصیبت کے لیے، اس کی مصیبت کے وقت اس کی مدد کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ اللہ کسی نہ کسی موقع پہ حالات اس طریقے سے پیدا کر دے گا کہ دوسرا اس کی مدد کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ جو غرق کرے پھر اس کو بھی یہاں ڈبکو کرنی ہے۔ جو غرق کرے، غرق لفظ یہ عربی ہے جس کا معنی ہوتا ہے ڈبونا۔ یہاں اگر اس کا بہتر معنی سمجھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں جو کسی کا بیڑا غرق کرے، کسی کو برباد کرے، تباہ کر دے اور اس کی بربادی کی پلاننگ کرے، سوچے، پھر اس کو بھی یہاں ڈبکو کرنی ہے۔ تو اس بیڑا غرق کرنے والے کو بھی اس دنیا میں مصیبت اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کا بھی کوئی بیڑا غرق کرنے کے لیے تیار رہے گا اور اس کو ایسے حالات کا سامنا کرتے ہوئے پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ شمشیر تیر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے۔ یہاں کچھ اوزاروں کے، ہتھیاروں کے نام شاعر نے گنائے ہیں۔ یہ گنانا مقصد نہیں ہے، اس کی تعداد اور گنتی مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ہے کہ جو جس طریقے سے دوسروں کو نقصان پہنچائے گا، کوئی اگر بڑے ہتھیار سے نقصان پہنچاتا ہے، شمشیر تلوار، یہ تبر کا معنی ہوتا ہے کلہاڑی، بندوق سنا بھالا، نشتر تیر چاقو اور تیر نہرنی ناخن تراشنے کا آلہ۔ یہ کچھ اوزاروں کے نام انہوں نے گنا کر یہ بتایا ہے کہ کوئی اگر بڑے ہتھیار سے کسی پر حملہ آور ہوتا ہے،
बड़ा नुकसान पहुंचाता है, या कोई किसी को छोटे हथियार से किसी को नुकसान पहुंचाता है, या छोटा सा नुकसान पहुंचा रहा है, तकलीफ़ पहुंचा रहा है, ज़ख्मी कर रहा है, या किसी भी तरीके से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है दूसरे को, तो ऐसी सूरत हाल में नुकसान पहुंचाने वाले को, हमला करने वाले को, या ज़ख्मी करने और मारने वाले को भी उसी तरीके से उतना ही बदला दिया जाएगा जितना कि उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। यहाँ मतलब यहाँ जैसी जैसी करनी है, यानी जो इंसान जिस तरीक़े का अमल करेगा, भला या बुरा, अच्छा या ख़राब, नेकी या बदी, फिर वैसी वैसी भरनी है। उसको भी उसी तरीक़े से अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसको भी वैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी को छोटी सी परेशानी में मुब्तला किया है तो वो भी छोटी सी परेशानी में मुब्तला होगा। किसी ने अगर किसी का भला किया है, अच्छाई के साथ उसके साथ पेश आया है, तो उसके साथ भी वैसा ही सलूक होगा। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। यकीनन बिलाशुबा इंसान के तमाम आमाल का बदला बग़ैर किसी देर किए, बग़ैर किसी वक्त गंवाए उसको बदला दे दिया जाता है। इंसाफ और हक़ अभी भी ज़िंदा है। इंसाफ के मुताबिक उसका फ़ैसला फ़ौरन होगा और उसके मुताबिक उसको बदला दिया जाएगा। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। हाल ये है कि खुदा के यहाँ एक हाथ इंसान अमल करता है, किसी की भलाई करता है, सदका खैरात करता है, तो दूसरे हाथ पे उसको मदद मिल जाती है, उसी तरीके से उसको बदला मिल जाता है। कहा जाता है इस हाथ करो उस हाथ मिले, यानी इस तरीके से नेकी का काम करो दाएं हाथ से कि बाएं हाथ को पता न चले। बिल्कुल वही तसव्वुर इसके अंदर पेश किया गया है कि हाथों हाथ अच्छे या बुरे अमल का उसको बदला दे दिया जाता है। यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, यहाँ हाथों हाथ बदला मिलता है। उसी वक्त उसको उसका बदला उसके मुक़द्दर में, उसके अमल नामे में लिख दिया जाता है। कहीं भी देर नहीं होती और अंधेर यानी मायूसी भी नहीं। किसी को मायूस ये कि अच्छा अमल किया या बुरा अमल किया, अच्छा अमल किया और मायूस हो गया, उसको उसका बदला नहीं मिला, या बुरा अमल किया और वो बुरा अमल करने के बाद वो आज़ाद है, उसको उसके हिसाब से उसको सज़ा नहीं मिली, ऐसा मुमकिन नहीं खुदा के यहाँ। चौथी बंद है, जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है, और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। बेजुल्म ख़ता जिस जालिम ने मज़लूम ज़बह कर डाला है, उस जालिम के भी लूहू का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। ये चौथी बंद में शायर ने दूसरों का ख्याल, दूसरों के एहतराम से मुतालिक बातें की हैं और कहा है जो और का ऊंचा बोल करे, किसी दूसरे की इज़्ज़त, उसका एहतराम करे, उसकी नेकियों को फैलाए, उसकी भलाइयों को आम करे, लोगों में उसकी चर्चा करे, उसकी शोहरत करे, तो उसका भी बोलबाला है। तो इसके बदले में उसकी भी शोहरत होगी, उसको भी बोलबाला मिलेगा और लोगों में उसकी भी मकबूलियत बढ़ेगी। इसी तरीके से जिस तरीके से उसने किसी इंसान को एहतराम से नवाजा, उसकी इज़्ज़त पे चार चांद लगाए, तो बिल्कुल वैसा ही उसके साथ सलूक किया जाएगा। और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। दे पटके, अगर किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया, पटक दिया या मार दिया, किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया, तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। तो हालात ऐसे बनेंगे कि कोई दूसरा भी उसको नुकसान पहुंचाने वाला पैदा हो जाएगा, दूसरा उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। इस तरीके से सीधी सी बात यह है और मुख्तसर बात यह है कि इंसान की ज़िंदगी में जिस तरीक़े के अमाल पेश आते हैं, जिस तरीक़े के अमाल वो करते हैं, वैसे ही बदला मुरतब होता है। उसके अंदर न कोई कमी होगी, न कोई ज़्यादती होगी, और उसके अंदर बेइंसाफ़ी भी नहीं होगी। बेजुल्म ख़ता जिस जालिम ने मज़लूम ज़बह कर डाला है, बग़ैर जुल्म के, बग़ैर गलती के, बेजुल्म बग़ैर जुल्म के, बेख़ता बग़ैर गलती के जिस जालिम ने मज़लूम ज़बह कर डाला है। अगर किसी जालिम ने किसी इंसान को, मासूम इंसान को, बेगुनाह इंसान को अगर ज़बह कर दिया है, कत्ल कर दिया है, उसको इस दुनिया से जो है उसको ज़बह करके उसका ख़ात्मा कर दिया है, तो ऐसी सूरत हाल में उसका अंजाम ये होगा कि उस जालिम के भी लूहू का फिर बहता नदी नाला है
جس ظالم نے اس طریقے سے بے رحم جو ہے ظلم کیا، بے رحم سلوک کیا، کسی کے ساتھ ظالمانہ انداز سے وہ پیش آیا اور کسی کو بغیر کسی غلطی کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس ظالم کا بھی لہو خون ندی نالے میں بہتا ہوا نظر آئے گا، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے کسی مظلوم کو اس نے مظلوم کا خون بہایا تھا، اس کو ذبح کر ڈالا تھا، بالکل ویسا ہی سلوک اس ظالم کے ساتھ کیا جائے گا۔ لوہو لفظ یہاں لہو جو کہ ہندی کا لفظ ہے اور اردو میں بھی اس کا استعمال ہے، لیکن ویسے اردو میں اس کا خاص لفظ ہے خون۔ تو اگر کسی ظالم نے کسی کا خون بہایا ہے، اس کا قتل کیا ہے، اس کی زندگی کو اس طریقے سے چوپٹ اور برباد کر دیا ہے، تو اس ظالم کے ساتھ ویسے ہی ہوگا، اس کا بھی خون بہتا ہوا نظر آئے گا، ندی نالے میں اس کے بھی خون بہیں گے اور لوگوں کو اس کا انجام نظر آئے گا۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، مایوسی کی ضرورت نہیں، دیر نہیں ہوگی، یقیناً حق اور انصاف اور عدل کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اسے بدلہ دیا جائے گا۔ اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہ سودا دست بدستی ہے، ایک ہاتھ سے عمل کرو دوسرے ہاتھ سے ہی اس کا بدلہ مل جائے۔ اسی طریقے سے یہاں دنیا میں ہاتھوں ہاتھ بدلہ ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بظاہر اس کو نظر نہ آئے، لیکن اس کے اعمال نامے میں اس کے یہ اعمال، چاہے وہ اعمال خیر ہوں یا اعمال بد ہوں، درج کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان کی دو کاندھوں پر دو فرشتے رہتے ہیں، ایک نیکی کو لکھنے والا اور ایک بدی کو لکھنے والا، ایک اچھائی کو اور ایک برائی کو لکھنے والے دو فرشتے مقرر ہیں، اور فوراً اس کے جس طریقے کی کارنامے ہوتے ہیں، جیسے اعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ برے ہوں یا اچھے ہوں، وہ فرشتے ہر دم ہر لمحے 24 گھنٹے اس کو لکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ کاتب ہیں، وہ تقدیروں کے لکھنے والے اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ نظم پوری ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ اس نظم سے آپ کو کافی استفادہ ہوگا، فائدہ ہوگا، اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے، اس کے مفہوم اور مطلب سے جانکاری حاصل ہوگی، اور اسی طریقے سے انسان کے زندگی میں جس طریقے کے اعمال ہوتے ہیں، اس کے نتائج کیسے مرتب ہوتے ہیں، اس کا بھی ایک حساب و کتاب اور اس کا بھی ایک احساس پیدا ہوگا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ، آج یہیں تک کی ویڈیو ختم ہے۔